بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن سيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار إلى آخر۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نیچے ایک حدیث لے کر آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے بیان میں امام بخاری اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، تو عنوان باب سے مطابقت حدیث کو اس بات سے ہے کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل یہ بدری صحابی ہے، غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، اور انہی سے متعلق چونکہ حدیث ہے اس لیے امام بخاری غزوہ بدر کے بیان میں اس حدیث کو ذکر کر رہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل جمعے کے دن مریض ہو گئے اور سخت مریض ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف جمعے کی نماز سے پہلے جب دن چڑھ گیا تو ان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے گہرا تعلق تھا۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چچا زاد بھائی تھے، دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر بھی تھے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے گہرا رشتہ ہے، اور یہ جمعے کے دن سخت مریض ہو گئے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اور اتنے سخت مریض ہو گئے کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ قریب علی الہلاک جسے کہیں، یعنی مرض الموت میں پہنچ گئے۔ تو ایسے سخت مرض کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز جمعہ سے پہلے ان کی طرف سفر کیا، اور پھر جمعے کی نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمعے کی نماز ترک کر دی۔ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز جمعہ کے وقت سے پہلے سفر کیا ہو، اور جب نماز جمعہ کا وقت آیا ہو اس وقت ایسے مقام پر ہوں کہ جس مقام پر نماز جمعہ فرض نہیں رہتی، مثلا دیہات میں پہنچ گئے، اس لیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے جمعہ کو ترک کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نماز جمعہ کے وقت سے پہلے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز جمعہ کا جب وقت ہو جائے تو آدمی سفر نہ کرے، پہلے جمعہ پڑھے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر پر کوئی یہ نہیں الزام لگا سکتا کہ انہوں نے جمعے کی نماز کیوں ترک کر دی، وجہ ہم نے بتائی۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، عن یحییٰ وہ روایت کرتے ہیں حضرت یحییٰ سے، عن نافع وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، ان ابن عمر کے حضرت عبداللہ ابن عمر ذکر لہ ان سے ذکر کیا گیا،
کیا ذکر کیا گیا؟ انہیں بتایا گیا ان سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل، کہ حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل، وکان بدرین، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے اور یہی محل استشہاد بھی ہے، اور یہ بدری صحابی ہے، یعنی بدر میں حاضر ہونے والے صحابی ہیں۔ مرض فی یوم جمعۃ، یہ جمعے کے دن سخت مریض ہو گئے۔ فرکب الیہ بعد ان تعال النہار، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی طرف سوار ہوئے بعد اس کے کہ دن چڑھ گیا، تو ابھی دن چڑھا تھا، جمعے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعے کے وقت سے پہلے اگر کوئی سفر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وقتربت الجمعۃ، اور جمعہ پھر قریب ہوا، وترک الجمعہ، اور انہوں نے جمعہ ترک کر دیا۔ وجہ ہم نے ترک کرنے کی وجہ بتا دی۔ وقال اللیث، حضرت لیث نے کہا حدثنی یونس، اب یہاں پر ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں کہ لیث نے ماقبل میں کہا حدثنا لیث، ہم سے لیث نے حدیث بیان کی عن یحییٰ، انہوں نے حضرت لیث نے ماقبل والی حدیث میں یہ تھا کہ انہوں نے یحییٰ سے روایت کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ لیث نے کہا حدثنی یونس، مجھ سے حدیث بیان کی یونس نے عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، یہ تو یہ دوسری سند ہو گئی نا۔ قال، انہوں نے کہا حدثنی عبید اللہ ابن عبداللہ بن عتبہ، مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان اباہ، کہ ان کے والد نے، کتب الی عمر، حضرت عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کی طرف ایک خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ یامرہ، ان کو حکم دیتے ہوئے، ان یدخل علی سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیہ، یہ حکم دیتے ہوئے خط لکھا، کس نے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، یعنی عبداللہ ابن عتبہ نے عمر ابن عبداللہ بن ارقم زہری کی طرف ایک خط لکھا، یہ کہتے ہوئے، یہ حکم دیتے ہوئے، ان يدخل على سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیہ تھی، کہ وہ دخل علی، کسی کے پاس جانا، کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں، فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا، پھر ان سے، یعنی سبیعہ بنت حارث سے، ان کی حدیث کے بارے میں پوچھیں، ان کی بات کے بارے میں پوچھیں، یعنی وہ اس حدیث کے بارے میں پوچھیں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کے بارے میں پوچھیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی تھی۔ وعما قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا۔ حین استفتتہ، جب سرکار سے انہوں نے استفتاء کیا، استفتاء، یہ استفتاء، استفتی، استفتاء، اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا، کوئی مسئلہ شرعی پوچھنا۔ حین استفتتہ، جب انہوں نے، یعنی سبیعہ بنت حارث نے سرکار سے استفتاء کیا، سوال کیا، ایک مسئلہ شرعیہ پوچھا۔ مسئلہ شرعیہ پوچھا کیا تھا، اس کا ذکر آگے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ حاملہ تھی۔ انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں میں، بہت جلدی، وضع حمل ہوا۔ اب وضع حمل کے بعد دم نفاس جب ختم ہو گیا تو انہوں نے زیب و زینت کرنا شروع کر دیا۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ تم زیب و زینت کر رہی ہو، ابھی تمہارے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اتنی جلدی زیب و زینت کر رہی ہو، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو کسی سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نہ پوری کر لو۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جلدی تشریف لے گئی ہوں۔ شام کا وقت ہو گیا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچی اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں حاملہ تھی، وضع حمل ہو گیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ نکاح کر لوں، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت جب تک پوری نہیں ہوگی اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتی ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استفتاء پر جواب عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم حلال ہو گئی ہو، یعنی تم نکاح کر سکتی ہو، وضع حمل سے تمہاری عدت پوری ہو گئی۔ تو پھر یہی حدیث پوچھنے کے لیے، یہی بات پوچھنے کے لیے اس حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبداللہ بن ارقم زہری کو حکم دیا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں اور اس حدیث کے بارے میں پوچھیں جو سرکار نے ان سے کہا تھا جبکہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ کس کی طرف خط لکھا تھا؟ عمر بن عبداللہ بن ارقم کی جانب۔ فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبہ، تو حضرت عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کی جانب جواب میں خط لکھا، یخبرہ، ان کو خبر دیتے ہوئے۔ کیا خبر دی؟ ان سبیعۃ بنت الحارث اخبرت ہو، کہ سبیعہ بنت حارث نے انہیں بتایا ہے، انہا کانت تحت سعد بن خولہ، کہ وہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی، ان کے نیچے تھی۔ وہ من بنی عامر بن لوئی، اور سعد بن خولہ یہ قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بدر، اور یہ سعد بن خولہ بھی وہ صحابی رسول ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ محل استشہاد ہو گیا، عنوان باب سے اس جملے کی بنا پر مطابقت ہو گئی۔ یہ قصدن یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے، دیکھیے اصحاب بدر کی یہ اہم فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی بھی صحابی رسول ان میں سے کسی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کو ذکر کر رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ بدری صحابی ہے۔ یہ ہے اہل بدر کی فضیلت۔ پھر خبر کیا دی؟ آگے اس کا ذکر ہے، کیا؟ فَتُوَفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ان کے شوہر یعنی سعد بن خولہ ان کو چھوڑ کر وصال کر گئے، توفی عنہا، ان کو چھوڑ کر وصال کر گئے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے ساتھ، وہی حامل، اور وہ حاملہ تھی، فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاتی، فلم تنشب اے فلم تلبث، فلم تمکس، یعنی وہ ٹھہری نہیں کہ انہوں نے اپنے حمل کو وضع کر دیا ان کے وفات کے بعد۔ ٹھہری نہیں کیا مطلب؟ یعنی ان کے وفات کے بعد بہت جلدی ہی وضع حمل ہو گیا، یعنی بچے کی پیدائش ہو۔ فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاتی، تو وہ کچھ دن کے ان کے وصال کے کچھ دن کے بعد ہی جلدی ہی اپنے حمل کو انہوں نے وضع کیا۔ فلما تعلت من نفاسها، تو جب وہ اپنے نفاس سے نکلی یعنی نفاس سے باہر آئیں، نفاس کے ایام گزر گئے، تجملت للخطاب، خطاب یہ خاطب کی جمع،
خاطب کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح دینے والا، الخطبتوں سے بنا۔ تجملت للخطاب، تو جب وضع حمل ہوا اور نفاس سے باہر آ گئی تو انہوں نے پیغام نکاح دینے والوں کے لیے آرائشیں کی، زیب و زینت کی۔ فدخل علیہا ابو السنابل، تو حضرت ابو السنابل بن باعکک یہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس آئے۔ اور یہ کون صاحب تھے؟ رجل من بنی عبد الدار، یہ بنی عبد الدار کے ایک فرد تھے، ایک شخص تھے، اور یہ آئے ان کے پاس۔ فقال لها ما لی اراک تجملت للخطاب، فقال لها، تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی سبیعہ سے کہا، ما لی اراک، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مالی مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تجملت للخطاب، کہ تم پیغام نکاح دینے والوں کے لیے آرائش کر رہی ہو، زیب و زینت کر رہی ہو۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تمہیں زیب و زینت نہیں کرنا چاہیے۔ ترجین النکاح، کیا تم نکاح کی امید کر رہی ہو، یعنی نکاح کرنے کی امید رکھ رہی ہو، ابھی نکاح کرنے کی خواہش کر رہی ہو۔ وَأَنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ 4 أشهر وعشر، اور حضرت ابو سنابل نے کہا کہ خدا کی قسم تم ما انت بناکحین، تم نکاح نہیں کر سکتی، حتی تمر علیک 4 أشهر وعشر، یہاں تک کہ تمہارے اوپر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت اس عورت کی ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو تم 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد ہی نکاح کر سکتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو سنابل نے۔ قالت سبیعہ، تو حضرت سبیعہ نے کہا کیا؟ فلما قال لی ذلك جمعت علی ثیابی، جب ابو سنابل نے یہ بات مجھ سے کہی، جمعت علی ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر جمع کیے۔ کپڑے جمع کرنے کا مطلب یعنی کپڑے اپڑے پہن کے تیار ہوئی۔ حین امسیت، شام کے وقت میں، واتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آئی۔ فسألته عن ذلك، تو میں نے اس مسئلے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ فافتانی بانی قد حللت، افتا یفتی، افتا اس کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا۔ فافتانی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا، مجھے بتایا، مسئلہ شرعی بتانا ہی فتویٰ دینا۔ کیا بتایا؟ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ، یہ بتایا سرکار نے کہ میں حلال ہو چکی ہوں، یعنی میرا نکاح کرنا اب جائز ہے۔ حین وضعت حملی، جب میں نے وضع حمل کر لیا، یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی تو میں اب نکاح کر سکتی ہوں۔ وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي، اور سرکار نے مجھ سے نکاح کرنے کا حکم دیا، ان بدالی، اگر میری چاہت ہو، یعنی اگر مجھے لگے نکاح کرنے کی تو میں نکاح کر لوں، یہ مجھے سرکار نے حکم دیا۔ حدیث ہوئی پوری یہ ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ابو سنابل نے یہ کہا کہ تم اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نہ گزر جائے۔ اصل میں 2 آیت کریمہ ہیں، ایک آیت کریمہ ہے اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کرے، یعنی اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ حاملہ عورت کی عدت
وضع حمل ہے، یعنی اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو انتقال کر جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو وہ یعنی وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رہیں 4 مہینے 10 دن۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ جس کا شوہر مر جائے اور وہ حمل والی ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ابو سنابل نے دوسری والی آیت کریمہ کا حکم بتا دیا، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ تو اب دیکھو، اگر اس کے اندر چند صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ کوئی عورت مری، وہ کوئی عورت کا شوہر کے انتقال کر گیا اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے، تب تو اس آیت کریمہ کی بنا پر، کون سی؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس آیت کریمہ کے تحت اس عورت پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے جبکہ حاملہ نہ ہو۔ اور ایک عورت وہ ہے جس کا شوہر کا انتقال ہوا اور وہ حاملہ ہے، ایسی صورت میں حاملہ ہے تو عدت کون سی گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن کی یا وضع حمل؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں یہ تھا کہ دونوں عدتوں میں جو سب سے زیادہ بڑی عدت ہو وہ گزارے گی، جس کو ابعد الاجلین کہا جاتا ہے۔ دونوں عدتوں میں جو سب سے بڑی ہو، یعنی اگر بچے پیدا ہونے کی عدت مثلا 5 مہینے، بچہ پیدا ہونے کی مدت ابھی 5 مہینے اور وہ والی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو ان میں بڑی ہو گئی بچہ پیدا ہونے کی۔ تو حضرت علی کا قول یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے اس کی عدت پوری ہوگی۔ اور اگر ابعد الاجلین 4 مہینے 10 دن والی ہو، مثلا شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی بچہ پیدا ہونے میں 1 ڈیڑھ مہینہ ہی رہ گیا فرض کریے، تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اب ایسی صورت میں وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابعد الاجلین کے قائل ہیں، دونوں مدتوں میں سے جو سب سے بڑی مدت ہوگی وہ عدت گزارے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی عورت کے سلسلے میں کہ جو حاملہ ہو اور اس کا شوہر مر گیا ہو، اس کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ ایسی عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہی ہے، چاہے وہ وضع حمل کم مدت کا ہو، کم مدت میں ہو یا زیادہ میں ہو، لیکن اگر حاملہ ہے اور شوہر انتقال کر جا رہا ہے تو اس کی عدت صرف اور صرف وضع حمل ہے۔ یہ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اور انہوں نے یہ فرمایا جیسے کہ صاحب توضیح نے بیان بھی کیا ہے، ایسے ہی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لمعات کے اندر ذکر کیا کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی، اور وہ آیت کریمہ
جس میں یہ کہا گیا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی، لہذا حاملہ عورت کے حق میں اولات الاحمال والی آیت جو متاخر ہے وہ ناسخ ہے، اور جب ناسخ ہے تو یہ جو حاملہ عورت ہو، شوہر اس کا انتقال کر گیا ہو، ایسی عورت کے حق میں اولات الاحمال والی آیت جب ناسخ ہے تو اب جب ناسخ تو منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا، ناسخ پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حاملہ عورت کی عدت صرف اور صرف وضع حمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر یہ حکم دیا اس حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا کہ تم حلال ہو چکی ہو، تو اس حدیث پاک سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے قول سے رجوع فرما لیا تھا۔ یہ تو مسئلہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عدت کے اوقات میں عورت زیب و زینت سے بچے گی، کیونکہ انہوں نے زیب و زینت کی اور ابو السنابل نے یہ سمجھا کہ اب یہ عدت میں ہے تو زیب و زینت کیوں کر رہی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ تو سمجھ میں ہی آ گیا نا کہ اگر عدت میں عورت ہو تو زیب و زینت نہیں کرے گی۔ اب آگے امام بخاری ذکر کرتے ہیں تابعہ اسبق، حضرت لیث کی متابعت اس حدیث کی روایت کرنے میں اسبق نے کی ہے، اور انہوں نے اس طرح سے روایت کی عن ابن وہب عن یونس، وقال اللیث، حضرت لیث نے کہا حدثنی یونس، مجھ سے حدیث بیان کی یونس نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، وسألناہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن شہاب زہری سے سوال کیا، فقالا، تو حضرت ابن شہاب زہری نے کہا اخبرانی محمد ابن عبد الرحمن ابن صوبان، مجھے اس حدیث کی خبر دی محمد ابن عبد الرحمن ابن صوبان مولا بنی عامر ابن لوئی نے، کیا ان محمد ابن ایاس ابن البکیر، کہ محمد ابن ایاس محمد ابن ایاس بن بکیر، وکان ابوہ، یہ وہ شخص تھے، کان ابوہ شہید بدر، ان کے والد بدر میں حاضر ہوئے تھے، یعنی محمد ابن ایاس بن بکیر، تو ان کے والد کون ہوئے؟ بکیر ہوئے نا، یہ بکیر رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں حاضر ہوئے، اخبرہ، انہوں نے اس حدیث کی خبر دی کہ وہ بدری صحابی ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے کہ بکیر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی محمد ابن ایاس کے والد بکیر وہ بدری صحابی ہیں، اس کو یہ ان کے قول میں یہ یہاں پر مذکور ہے، امام بخاری نے اس لیے یہاں پر ذکر کر دیا کیونکہ غزوہ بدر میں حاضرین کا ذکر چل رہا ہے۔